ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ ربیع النور شریف کی بہاریں ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں، اور اہل محبت، اہل عشق، اہل سنت و جماعت اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں اپنے طور پر اپنے آقا کا میلاد منانے میں مصروف ہیں، اور میلاد کی بہاروں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل سنیچر سے سنی رضوی ہری مسجد میں بھی باضابطہ طور پر محافل میلاد کا انعقاد شروع ہو جائے گا، جس میں آپ حضرات شرکت کر کے میلاد کی بہاروں سے مالا مال ہوں گے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین موقع ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سیرت ہمیں بہترین نمونہ بنا کر کے عطا فرمائی ہے۔ سیرت کا معنی یہی تو ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، اخلاق، عادات، آپ کے معجزات، آپ کے فضائل و کمالات، آپ کے اہل خانہ کے حالات، اور گویا کہ میرے آقا علیہ السلام کی مکمل زندگی یہی آپ کی سیرت پاک ہے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا تلاش کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا نمونہ عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بہترین زندگی سے بہتر کائنات میں کوئی اور زندگی ہے ہی نہیں، تو سب سے اچھا نمونہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور چونکہ اب اور کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی زندگی کو جب نمونہ بنایا تو ایسے مقدس اصحاب کا انتخاب فرمایا، ایسی مقدس ہستیوں کا انتخاب فرمایا جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی مقدس زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کر لیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، آپ کی رفتار، گفتار، آپ کی غزوات کے اندر شرکت، آپ کے جو ہے وہ معجزات اور دیگر فضائل و کمالات، آپ کا جو ہے وہ انداز تبلیغ، انداز تعلیم، انداز نماز، آپ کا انداز عبادت، ان ساری چیزوں کو صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا اور مکمل لفظ بلفظ محفوظ کیا، کیونکہ اللہ نے جب محبوب کی زندگی کو نمونہ بنایا تو یہ نمونہ اسی وقت تو فائدہ دے گا جب پورے طور پر محفوظ ہو جائے۔ اور محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی حیات طیبہ شک و شبہ سے بالکل بالا تر ہے۔ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی آمیزش نہیں، کسی طرح کے جھوٹ کا اس کے اندر شائبہ نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو بالکل صداقت کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ میں جمع کرنے والے اصحاب کو پیدا فرما کر کے ہمارے لیے اس زندگی کو بہترین نمونہ بنا کر کے عطا فرمایا ہے۔ حضرات مکرم، اگر سیرت طیبہ کے آپ گوشوں پہ غور کریں گے تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں،
اور یہ جمعہ کا چونکہ مختصر سا وقت ہے تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کا ایک دن تصور میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس مکان کے اندر گزارا جائے، اور آپ کے پیارے اس کاشانہ اقدس میں ایک دن چند لمحے ہم گزار کر کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس زندگی کیسی تھی، اور آپ گھر کے اندر آپ کی فیملی لائف کیسی تھی، آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اور آپ کی زندگی کے ایام کیسے گزرا کرتے تھے۔ تو آج ہم تصور میں ایک سفر کرتے ہیں مدینے کا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جو مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پلائی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اسی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ مدینہ منورہ کا نام آتے ہی عاشقوں کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تصور میں مدینے کا سفر کیا، اور مدینہ منورہ کے جب قریب پہنچے نا تو روایت میں آتا ہے کہ جب زائر مدینہ میں داخل ہوتا ہے نا تو نور کے طبق لے کر کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم تصور میں جب پہنچے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس مکان کے پاس میں، یہاں پہ دستک نہیں دی جاتی، یہاں پہ آواز نہیں بلند کی جاتی، یہاں پہ جو ہے وہ بلند آواز سے پکارا نہیں جاتا، کیونکہ جو آواز بلند کرتے ہیں رب نے فرمایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ادب کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ادب گائے ہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید این جا۔ یہ ادب کی ایسی جگہ ہے، حضرت جنید بغدادی، حضرت با یزید بستامی جیسے اولیاء کرام جب یہاں پر آتے ہیں تو ادب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی سانس کو بھی روک لیتے ہیں کہ کہیں سانس لینے سے بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ یہاں پر ادب کا معاملہ ہے۔ رات کا وقت ہے، کاشانہ اقدس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جب حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھلا، ہم لوگ تصور میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ پاک کے اندر جب داخل ہوئے نا، اللہ اکبر، اس حجرہ پاک کا نقشہ بھی کیا کہنا۔ آپ دیکھیں گے وہ رسیوں سے بنی ہوئی ایک چارپائی ہے، اور ایک طرف مشکیزہ لٹک رہا ہے اور دوسری طرف لکڑی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے جو لوہے کے مضبوط تار سے باندھ دیا گیا ہے، اور جو بستر پاک ہے اس بستر کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور کونین کا آقا اس بستر کے اوپر آرام فرما ہے۔ اور جب رخ زیبا پہ جب نظر پڑے نا، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ حسن و جمال والا اور سب سے زیادہ بہترین سیرت والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ حسین و جمیل میرا آقا علیہ السلام۔ حضرت برا بن عازب سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا تلوار کی طرح خوبصورت تھے، آپ نے فرمایا نہیں، چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ میرا آقا علیہ السلام کا وہ رخ زیبا کہ جس کو بندہ دیکھ لے تو پھر اس کا دل یہ آواز دے کہ آج تک کائنات کے اندر کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے، اور نہ کائنات میں کوئی ایسا موجود ہے، اور نہ اتنا حسین و جمیل کوئی کائنات کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے حسین و جمیل میرے آقا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا تھا، میں نے مشارق اور مغارب کو کھنگال کر کے دیکھا لیکن مجھے آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا۔ یعنی یا رسول اللہ، میں نے سب کچھ دیکھا لیکن آپ جیسا مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے حجرہ پاک میں جب تصور میں ہمارا داخلہ ہو، وہ جو ہے وہ لکڑی، کھجور کی چھالیں اور کہیں کہیں کچی اینٹوں کا ایک بنا ہوا حجرہ، بظاہر تو وہ کچا حجرہ تھا لیکن اس کے اندر اتنا نور تھا کہ ساری کائنات کے انوار بھی اگر سمیٹ دیے جائیں نا، اس حجرہ پاک کے نور کے ایک حصے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور حجرے میں جب داخل ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ خوشبو آ رہی ہے، عطر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو خوشبو حجرہ پاک میں آتی ہے نا، یہ خوشبو، یہ الگ ہی ایک طرح کی خوشبو ہے، یہ کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ خوشبو
خوشبو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ پاک کی خوشبو ہے۔ مصر کے بہت بڑے شیخ ہیں، وہ جب ہندوستان کی سرزمین پر عرس رضوی میں آئے اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب ملاقات ہوئی نا تو کہا کہ میں نے روضہ رسول پر ایک عود کی خوشبو سونگھی تھی، وہ خوشبو مجھے آپ منگوا دیں تو بہت بڑا کرم ہوگا۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ جو سب سے مہنگا عود ملتا ہے، کئی ہزار روپے تولا، وہ منگوا کر کے دیا۔ انہوں نے سونگا اور سونگ کر کے کہا نہیں یہ وہ خوشبو تو نہیں ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمٰ نے فرمایا وہ جو خوشبو تم نے سونگی تھی نا وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، وہ صرف میرے آقا کے روزے ہی پہ تمہیں نظر آئے گی۔ اسی کے وجود مصطفیٰ کی وہ خوشبو ہے۔ یہ وہ خوشبو ہے کہ جب ایک خاتون میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تھی نا کہ یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے اور خوشبو کا انتظام نہیں ہو پایا، میرا آقا علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک شیشی کے اندر جب عطا فرمایا، جا کر کے دلہن کو لگایا، دلہن مہکنے لگی، ہمیشہ مہکتی رہی، اور اس کے بعد میں جب اس کی اولاد پیدا ہوئی وہ بھی مہکتی ہوئی پیدا ہوئی، ان کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی مہکتی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ لوگوں نے اس گھر کا نام ہی رکھ دیا یہ گھر تو خوشبوؤں والا گھر ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلہن پھول۔ اگر دلہن کو وہ پسینہ لگا دیا جائے نا تو پھر اس کی نسلوں کے اندر کبھی عطر لگانے کی ضرورت نہ پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری نسل کے اندر ایسی خوشبو عطا فرما دے گا۔ تو جب حجرہ مبارکہ میں آپ داخل ہوں گے تو وہ ایک عجب خوشبو محسوس ہوگی جو کائنات میں کہیں اور آپ کو کسی عطر کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ حجرہ مقدسہ میں آپ نے دیکھا پیالہ رکھا، یہ وہی پیالہ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پانی نوش فرماتے تھے، کبھی آپ شہد نوش فرماتے تھے، کبھی دودھ پیا کرتے تھے، کبھی اسی میں نبیذ آپ نوش فرمایا کرتے تھے، اور پھر وہ پینے کا انداز کیا ہوتا تھا، اللہ اکبر! آپ کبھی برتن کے اندر سانس نہیں لیتے تھے، برتن سے منہ ہٹا کر کے سانس لیتے اور 3 سانس میں پیا کرتے، اور پینے کی وہ ادا، ان کی ہر ادا پر کروڑوں درود۔ اس ادا کا تو کوئی جواب بھی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر مبارک جس پر آپ تشریف فرما اور آرام فرما ہے، وہ بستر ایسا کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا آقا علیہ السلام کو آرام کرتے ہوئے دیکھا تو اس رسی کے جو نشانات تھے وہ آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر نشانات بن گئے۔ حضرت عمر رو پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ قیصر و کسریٰ اتنا آرام کریں، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور کونین کا آقا ایسے بستر پہ آرام کرے کہ جسم کے اوپر نشانات پڑ جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا عطا فرمائی، ہمیں آخرت عطا فرمائی۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا بستر پاک۔ ایک بار وہ بستر جو میرے آقا علیہ السلام کا بچھایا جاتا وہ ڈبل کر کے بچھایا جاتا۔ ایک بار ام المومنین نے اس کو 4 گنا کر کے یعنی 4 تہ کر کے بچھا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام جب صبح میں بیدار ہوئے نا فرمایا اس کو 4 تہ کر کے مت بچھایا کرو، اس لیے کہ اس سے صبح میں اٹھنے کے اندر دقت ہوتی ہے۔ مفہوم حدیث پاک یعنی بندے کو جب آرام زیادہ ملتا ہے تو نیند جلدی نہیں کھل پاتی ہے۔ ایک خاتون آئی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہم نے تصور ہی میں دیکھا کہ وہ خاتون آتی ہے اور آ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں ایک ایسا بستر پیش کرتی ہے جس میں نرم نرم اون بھری ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، قبول نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سونا اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ میں چلا کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دنیا کو قبول ہی نہیں فرمایا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی سادگی تھی۔ جب مکان مقدس میں آپ داخل ہوں گے نا تو اس مکان کی سادگی دیکھ کر کے دل پکار کر کے کہے گا واللہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر دل و جان قربان کیے جانے چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام اس بستر کے اوپر آرام فرما ہے، اور تبھی جو ہے وہ جسم اطہر کے اوپر پسینے کے جو ہے وہ قطرے اوپر آئے، اور وہ پسینہ میرا آقا علیہ السلام کے جسم پاک پر ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا کا سب سے زیادہ چمکدار موتی جو ہے وہ کائنات کے اندر جگمگا رہا ہے۔ وہ پسینے کے قطرے اور پھر وہ پسینہ مبارک کی خوشبو پورے حجرے کے اندر پھیلی ہوئی، اور صحابہ کرام میرا آقا علیہ السلام کو جب تلاش کرنا ہوتا تھا اور پتہ معلوم نہیں ہوتا تھا تو پتہ نہیں پوچھتے، بس میرا آقا علیہ السلام کی جو خوشبو مدینے کی گلیوں میں ہوتی تھی اسی خوشبو کو سونگ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام، اور خوشبو کا تو عالم، اور لعاب دہن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی خوشبودار بنایا تھا۔ اور میں خوشبو کی بات آئی تو ایک بات عرض کروں، حضرت ام عاصم بیان کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر عتبہ
ہم 4 بیویاں تھیں، ہم اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی، اچھے سے اچھا عطر لگاتی، لیکن عتبہ کی جو خوشبو تھی وہ ہمارے اوپر غالب آ جاتی۔ ایک دن ام عاصم کہتی ہیں میں نے پوچھ لیا ہم اتنا اچھا عطر لگاتی ہے، آپ کون سا عطر لگاتے ہو؟ ہم نے عطر لگاتے ہوئے کبھی دیکھا بھی آپ کو نہیں، ہماری خوشبو آپ کی خوشبو کے سامنے بالکل ماند پڑ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے۔ حضرت عتبہ نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا ہوں، ایک بار میرے جسم کے اندر پھوڑے نکل گئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا نا، میرا آقا علیہ السلام نے وہ پیارا پیارا اپنا دست انور جب میرے جسم کے اوپر پھیر دیا نا، پھوڑے بھی صحیح ہو گئے اور میرے بدن سے خوشبو بھی آنے لگی، اور وہ خوشبو آج تک میرے جسم سے آ رہی ہے۔ تو جو خوشبو میرے آقا کے دست پاک سے عطا ہوئی ہو، اس خوشبو کا مقابلہ دنیا کا کوئی پھول اور دنیا کا کوئی عطر نہیں کر سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر آرام فرما ہے۔ تصور میں جب ہم نے حاضری دیکھی تبھی ہم نے دیکھا تہجد کا وقت ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پاک سے دعا پڑھتے ہوئے اٹھ گئے۔ دعا پڑھتے ہوئے میرا آقا علیہ السلام اٹھے، اپنی آنکھوں سے چشمان مبارک سے میرا آقا علیہ السلام نے نیند کو دور کیا، اور اس کے بعد میں آقا کریم علیہ السلام نے مسواک فرمائی، کیونکہ مسواک سے میرا آقا علیہ السلام کو بڑا پیار تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا نا میرے آقا علیہ السلام جب گھر میں آتے تھے سب سے پہلے کیا کرتے تھے، حضرت ام المومنین نے کہا کہ اللہ کے رسول جب گھر میں آتے تھے سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پہ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے وقت میں مسواک کو لازم کر لوں، لیکن میری امت پر دشواری نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز کے وقت میں مسواک کو لازم تو نہیں کیا، لیکن جو عاشق رسول ہوگا آقا کی خواہش پر عمل کرے گا اور وہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر نماز کے وقت میں مسواک کرے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسواک کی اور وضو بنایا، وہ مسواک کرنے کا انداز اس پر بھی لاکھوں کروڑوں سلام، کیا پیاری ادا سے مسواک فرماتے میرا آقا علیہ السلام۔ اور جب وضو بنایا ایسا وضو جس پر جو ہے وہ کائنات کے سارے عابدوں کی عبادت قربان ہو جاؤ، ایسا وضو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ جب وضو فرما کر کے میرے آقا علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تہجد کی نماز ادا فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز کیسی تھی؟ جب ہم نے روایتوں کو کھنگانا نا حجرہ انور کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں ایک بار حضرت حذیفہ کا بیان ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں نے رات گزاری، اور رات گزاری نا تو میرے آقا علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے نا تو جب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا کہہ رہے میں سوچ رہا تھا 100 آیتیں پڑھیں گے پھر رکوع میں چلے جائیں گے، فرماتے ہیں 100 آیتیں پڑھی تو آگے بڑھ گئے، میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ پوری پڑھ لیں گے پھر رکوع کریں گے، کہہ رہے پوری سورہ بقرہ پڑھ لی، اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی، میں نے کہا سورہ آل عمران پڑھ کے رکوع کریں گے، سورہ آل عمران بھی ختم ہو گئی، سورہ نساء شروع کر دی، یہ 4 5 پاروں کی تلاوت ہو رہی، کہتے ہیں سورہ نساء پڑھ کے میرا آقا علیہ السلام نے جب رکوع کیا نا تو رکوع بھی اتنا ہی لمبا کیا، اور پھر جب سجدے میں تشریف لے گئے سجدہ بھی اتنا ہی لمبا کیا، اور وہ نماز اس نماز کا کیا کہنا جو میرا آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی، اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے میرا آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں رات کے وقت میں حجرہ انور کے اندر، جب آپ نے آیت کریمہ پڑھی نا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، یعنی اے پروردگار عالم یہ تیرے بندے ہیں، اگر چاہے تو تو ان کو عذاب دے دے اور چاہے تو تو ان کو معاف کر دے۔ جب اس آیت کریمہ کو میرے آقا نے پڑھا نا بار بار ریپیٹ کرتے رہے یہاں تک کہ میرے آقا رو پڑے۔ وہ نماز کیا کہنا اس نماز کا جو حجرہ انور کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز کا منظر جاری رہا، اور ادھر مسجد نبوی کے اندر حضرت بلال کی اذان کی آواز آئی، حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں، حضرت بلال اذان دی، صحابہ کرام کھچے مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے ہیں، صفیں لگ گئی ہیں مسجد نبوی کے اندر، صحابہ تاروں کی طرح صف کے اندر تشریف فرما ہے، میرا آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ کے اندر موجود ہیں، حضرت بلال جاتے ہیں اور میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے ادب سے عرض کرتے ہیں نماز کے لیے، میرا آقا علیہ السلام نے سنتیں اپنے مکان میں ادا فرما لی ہیں، اب حضرت بلال جب بلانے گئے
ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گورے گورے قدموں کو رکھتے ہوئے اس جنت کی کیاری سے ہوتے ہوئے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مصلی نور پہ آتے ہیں. صحابہ کرام دیدار کر رہے ہیں. نہ کوئی ایسا مقتدی ملے گا نہ کوئی ایسا امام ملے گا. وہ کیسی پیاری جماعت تھی جس کا امام بھی لاجواب اور جس کے مقتدی بھی لاجواب. اب جب تکبیر ہوئی نا, جو اذان پڑھتا تھا وہی تکبیر بھی پڑھتا تھا. حضرت بلال نے تکبیر پڑھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, جماعت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جب قرآن وہ پڑھے جس پر رب نے قرآن نازل کیا, اور وہ بھی فجر کا سہانا وقت, اور وہ مسجد نبوی کی بہاریں, صحابہ کی وہ اقتدا, کیسا روحانی منظر ہوگا. تصور کریں میرے آقا علیہ السلام نے جب نماز ادا فرمائی, سلام پھیرا. صحابہ کا طریقہ تھا جب سلام پھیرتے تھے نا تو رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا کرتے تھے. اب رخ انور کو دیکھ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی جب نماز ادا کر لی نا, آپ وہیں پہ تشریف فرما ہو گئے, ذکر کرتے رہے. میرے آقا علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا, وہ نماز کے بعد میں ذکر فرماتے یہاں تک کہ سورج نکل کر کے جب بلند ہو جاتا تو اس کے بعد میں آپ اشراق کی نماز پڑھتے, اور ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز ادا کرے, جو فجر کی نماز ادا کرے پھر ذکر الہی میں مصروف ہو جائے, اور پھر اس کے بعد میں جب سورج کچھ بلند ہو جائے اور نماز ادا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامل حج اور کامل عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا. میرا آقا علیہ السلام نے جب کامل کہا نا تو 3 بار کہا کامل کامل کامل, یعنی اللہ تعالیٰ پورے حج اور پورے عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا. آقا کریم علیہ السلام نے اشراق کی نماز پڑھی. وہ نماز کیسی نماز تھی؟ حضرت عبداللہ بن سخیر کا بیان ہے. ایک بار آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا نا, نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ کے سینہ مبارک سے اس طرح رونے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے ہانڈی جب کھولتی ہے تو اس کی کھولنے کی آوازیں آیا کرتی ہے. وہ خشوع و خضوع والی نماز, اس نماز پہ قربان, اللہ اکبر. وہ دیدار الہی کے اندر ڈوب کر کے گزرنے والی نماز تھی. آقا کریم علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے نا, تشریف فرما ہو گئے. کوئی اپنا خواب بیان کرنے لگا. ہم تصور میں حاضر ہیں, دیکھ رہے ہیں کوئی اٹھا خواب بیان کر رہا ہے. میرا آقا علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے, میرا آقا علیہ السلام مسئلے کا جواب دے رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ اپنی فریاد لے کر کے آیا ہے, میرا آقا علیہ السلام اس کی فریاد کو پوری فرما رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں اپنی حاجتوں کو پیش کر رہے ہیں. کوئی بچوں کو لا رہا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے. میرا آقا علیہ السلام اپنا دست مبارک ان پر پھیر رہے ہیں. باہر سے وفد آئے ہوئے ہیں. میرا آقا علیہ السلام کبھی وفد سے بات کر رہے ہیں, کبھی صحابہ کی حاجتوں کو پوری کر رہے ہیں, اور میرا آقا علیہ السلام کبھی کبھی اپنا خواب بھی بیان کر رہے ہیں. آج رات میں نے یہ خواب دیکھا, یہ نورانی سما ہے, محفل سج گئی ہے اور مسجد نبوی کے اندر نور برس رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں. میرا آقا علیہ السلام صحابہ کو معرفت کا جام پلا رہے ہیں, شریعت کے احکام سکھا رہے ہیں. وہ کیسا نورانی مدرسہ تھا, وہ کیسا نورانی مجمع تھا. صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے غریب صحابہ بھی اسی انتظار میں تو رہتے تھے, آقا کب ہمیں تعلیم عطا فرمائے, ہم آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے علم حاصل کریں. حضرت ابو ہریرہ تو ہٹتے ہی نہیں تھے کہ پتہ نہیں کب آقا کیا کہیں اور میں سننے سے رہ جاؤں. اور جب بھوک کے دورے پڑتے تھے نا حضرت ابو ہریرہ کو, لوگ کہتے تھے جاؤ کچھ لا کے کھا لو, کہتے مجھے ڈر لگتا میں کچھ کمانے چلا گیا, میرے آقا نے کچھ ارشاد فرمایا میں کہیں سننے سے رہ نہ جاؤں, تو لہذا اسی لیے میں یہاں سے اٹھ کے جانا نہیں چاہتا. یہی نورانی منظر جاری ہے. تبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سورج خوب بلند ہو گیا, دھوپ میں تیزی آ گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام چاشت کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے چاشت کی نماز ادا فرمائی, اور میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بیان ہے, میرے آقا علیہ السلام نے چاشت کی 2 رکعتیں ادا فرمائی. میرے آقا فرماتے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم گھروں میں نماز پڑھو گے نا تو تمہارے گھر قبرستان نہیں رہیں گے, بلکہ تمہارے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اب آقا کریم علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے. ہم نے تصور میں حجرے مقدسہ کے اندر جب داخلہ لیا تو وہی نور کا سما اور وہی خوشبو. اب ہم دیکھ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی فیملی لائف کتنی پیاری ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر کتنے جھگڑے ہیں, کتنی نفرتیں ہیں, کتنا بغض و کینہ بھرا ہے. بھائی بھائی سے نہیں نبھا پا رہا ہے, شوہر بیوی آپس میں نبھا نہیں کر پا رہے ہیں. آپ ہمیشہ یاد رکھیں باہر بندہ کتنا بھی بن کر کے رہ جائے, کتنا بھی جو ہے وہ اوور ایکٹنگ کرے, لیکن گھر کی جو لائف ہوا کرتی ہے وہ سب سے ہٹ کے ہوا کرتی ہے. بندے کا جو
صحیح خد و خال ہے وہ گھر میں جا کر کے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم جائے گھر کے اندر جب داخل ہوئے نا آقا کریم علیہ السلام کے، آپ کی فیملی لائف اور گھریلو زندگی کو دیکھا تو اشعث کر اٹھے اللہ اکبر۔ اللہ نے جو ہمیں نمونہ عطا فرمایا، اتنا پیارا نمونہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے میرے آقا علیہ السلام محبت میں فرما رہے یا عائش، محبت کے ساتھ فرما رہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی پیا، پیالے پہ پانی پیا نا، میرا آقا علیہ السلام نے اسی جگہ اپنا جو ہے وہ لب مبارک لگا کر کے پانی پی لیا۔ حضرت ام المومنین نے گوشت کھایا، ہڈی کھائی، تو جہاں پہ اپنا دانت لگایا تھا میرا آقا علیہ السلام نے بھی اپنا دندان مبارک وہیں پہ لگایا ہے۔ یہ پیار کا سما میرا آقا علیہ السلام کی فیملی لائف کا یہ منظر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حضرت ام المومنین کہہ رہی ہیں، خود بیان کر رہی ہیں، ابھی میں کچھ موٹی نہیں تھی، میرا آقا نے فرمایا عائشہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ گھروں میں محبتیں پیدا ہوں گی جب اسوہ رسول پہ عمل کریں گے۔ رب نے ہمیں نمونہ دیا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ہم نے نمونے کو چھوڑ دیا، ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ہم اسٹوری دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہی سارا جھگڑا گھر کے اندر پیدا کر رہے ہیں، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس یہ، فلاں نے یہ کہا، فلاں۔ میں کہتا ہوں سارے فلانوں کو چھوڑو، اگر تمہیں روشنی چاہیے، اجالے چاہیے تو در مصطفیٰ پہ آؤ۔ میرا آقا علیہ السلام کی کیسی فیملی لائف ہے، کہتی عائشہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ عائشہ کہتی جب دوڑ لگائی نا میں آگے نکل گئی۔ اب ایک زمانے کے بعد میں جب میرے بدن پہ کچھ گوشت چڑھ گیا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ چلو پھر ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب دوڑ لگائی نا میرے آقا مجھ سے آگے نکل گئے، کہا عائشہ وہ دن تم جو آگے نکل گئی تھی نا یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اتنا پیار فرما رہے، گھر میں گوشت بنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تھوڑا اس کے اندر پانی زیادہ ڈال دو، اور یہ سالن جو ہے وہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کے پاس دے آؤ۔ فلاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ میں انتقال کر گئی، مدینہ منورہ میں گوشت بن رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام بھیج رہے ہیں حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس میں۔ حضرت عائشہ نے کہہ دیا آپ کیوں یاد کرتے اتنی خدیجہ کو؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب سب نے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا، مجھ پر ایمان لائی تھی۔ جب لوگوں نے مجھ سے مال کو روکا تھا تو خدیجہ نے میرے اوپر مال خرچ کیا تھا۔ جب لوگوں نے میری مدد نہ کی اس دور میں خدیجہ نے میری مدد کی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی اس زوجہ محترمہ کے حق کو بھی یاد رکھا اور اس قدر ان کی سہیلیوں سے پیار فرمایا۔ یہ ہے گھر کا وہ محبت بھرا ماحول۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو حجرہ پاک ہے نا، اس حجرہ پاک کے اندر ایک خوکھا بنا ہوا ہے، اور وہ کھولو نا تو سیدھا حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان میں جا کے کھلتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام اسی راستے سے آیا جایا کرتے، حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، حسن و حسین کو پیار کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام کی فیملی لائف دیکھیں، آج لوگ باہر ہنستے، خوب ہنستے، اور گھر میں جاتے تھوڑا منہ پھلا لیتے، ایسا لگتا ہے بس ابھی نیند سے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرما، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کو گود میں بٹھایا، بوسہ لیا اور اس کے بعد میں سونگا۔ ایک بار آقا کریم علیہ السلام ایک بچے کو بوسہ لے رہے تھے نا، ایک دیہاتی آ گئے، عربی آ گئے، آگے کہنے لگے آپ بچوں کو بوسہ بھی لیتے ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بوسہ لیتا ہوں۔ اس نے کہا میں تو نہیں لیتا ہوں۔ میرا آقا نے فرمایا تیرے دل سے اللہ نے محبت نکال دی ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا پیار کر رہے ہیں گھر کے اندر بچوں کے ساتھ میں۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے گھر کے اندر، آپ کی نواسی حضرت امامہ، ہم نے دیکھا کہ میرا آقا علیہ السلام نے حضرت امامہ کو گود میں اٹھا لیا، اور جب سجدے میں جانے لگے نا تو حضرت امامہ کو میرا آقا علیہ السلام نے زمین پہ رکھ دیا۔ بچوں کا اتنا خیال اور بچوں سے اتنا پیار۔ تبھی ہم دیکھنے لگے میرا آقا علیہ السلام نے سجدہ کیا نا تو حضرت امام حسین آ کر کے پشت پر سوار ہو گئے۔ میرا آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ سجدہ بھی لمبا فرما دیا۔ بچوں کے ساتھ میں اتنی پیاری زندگی اور بچوں کے پیار کی ترغیب کا عالم یہ۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو بوسہ دینے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان تمہارا پیار اور بڑھا دوں کیا؟ حضرت عثمان بن مظعون نے کہا یا رسول اللہ بڑھا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اپنی چھوٹی اولاد کو، اپنے بچوں کو بوسہ لیتا ہے، خوش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو خوش کر دے گا یہاں تک کہ وہ بندہ راضی ہو جائے گا۔ یہ محبتوں کا ماحول ہمیں گھر کی زندگی کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تبھی جب اذان کی آواز آئی نا زور کی تو ہم نے کیا دیکھا؟ گلی میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ اذان کی نقل اتارنے لگے۔ آج اگر کوئی ہم اور آپ ہوتے تو اس کو ڈانٹ دیتے، بچے کو پٹائی کرتے۔ میرا آقا علیہ السلام نے بلایا، بولو کون ہے؟ کہ ابو محذورہ ہیں، چھوٹے سے بچے۔ بلائے تم اذان پڑھ رہے تھے، چلو میرے سامنے بھی اذان پڑھو۔ تربیت کا انداز کتنا نرالا ہے۔ یہ اسوہ مصطفیٰ ہے جس کی تعلیم رب نے ہمیں قرآن میں عطا فرمائی۔
قرآن مقدس میں تقریباً 40 جگہ رب نے فرمایا میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ رب تقریباً 40 مرتبہ فرمائے اور ہم ایک مرتبہ بھی محبوب کی زندگی پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، محبوب کی زندگی پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو کیسے ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے گا؟ آج ہمارے بچے شرارت کرتے، ہم ڈانٹ دیتے ہیں۔ ابو محذورہ جب اذان کی نقل اتارنے لگے نا، میرا آقا علیہ السلام نے بلا لیا اور بلا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چلو تم اذان پڑھو۔ اب وہ ڈرنے لگے بچے، فرمایا سر پہ ہاتھ رکھا محبت، بولے ڈرو نہیں، تم اذان پڑھو۔ اب ابو محذورہ نے ڈرتے ڈرتے اذان پڑھی، میرا آقا نے فرمایا اور بلند آواز سے اذان پڑھو۔ اب میرا آقا علیہ السلام انہیں اذان سکھا رہے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں اسی دن سے اللہ کے رسول کا پیار میرے دل کے اندر بس گیا۔ آج ہمارا کردار بچوں کو ہم سے دور کر رہا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کی یہ گھریلو لائف دیکھیں، فیملی لائف دیکھیں، جو پرایا بچہ ہونا جب وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا نا تو پھر آپ ہی کا ہو کے رہ جاتا۔ آپ سوچیں کتنے بڑے بڑے کام، بڑے بڑے جہادوں میں شرکت، تعلیم امت، لوگوں کے ہدایت کے کام۔ میرا آقا علیہ السلام کے پاس ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی تھا، لیکن قیمتی لمحوں میں بھی میرے آقا نے بچوں کا اتنا خیال فرمایا، بچوں سے اتنی محبت فرمائی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بار والے مان جاتے ہیں، بیوی کبھی نہیں مانتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دو طرح کے لوگ جلدی کسی کو نہیں مانتے ہیں، ایک بیوی جلدی کسی کو نہیں مانتی ہے، ایک جو بالکل لنگوٹیا یار ہوتا ہے، پکا دوست ہوتا ہے، وہ جلدی کسی کو نہیں مانتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں آپ کے مقدس دوستوں کو دیکھیں، آپ احباب کو دیکھیں اور آپ کی ازواج مطہرات کو دیکھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی زوجہ محترمہ کتنی تعریف کرتی تھی میرے آقا کی۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ بتاؤ ایک زوجہ محترمہ جو آپ کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہے، وہ آپ کی مقدس زندگی کا جو ہے وہ کی تعریف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ورنہ بیویاں تو کہاں تعریف کرتی ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو نا، اگر وہ کرامت بھی دکھا دے تو بیوی کہہ دیتی ہے کرامت تھوڑی ہے، تو خالی ایسے ہی ڈھونگ ہے معاذ اللہ۔ کچھ ایسے بھی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن میرا آقا علیہ السلام کی ازواج نے گواہی دی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے، دیکھو ازواج اگر کسی کی تعریف کرے نا، بیوی تعریف کرے نا، تو اس کا مطلب وہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے میرے آقا کا طریقہ کتنا پیارا تھا، کبھی بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، درگزر سے کام لیا کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام لوگوں کو معاف کر دیا کرتے، شور نہیں مچایا کرتے تھے، بڑی نرمی اور بردباری سے کام لیتے۔ حضرت عائشہ نے بڑے فضائل و کمالات اور آپ کی عادات کو بیان کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے۔ اور دوست جب عام طور پہ کسی کو مانتا نہیں ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسا پیارا دوست، اللہ کے رسول نے جب اعلان نبوت کیا نا، دوڑ کر سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ پتا تھا کہ اور کوئی وہ دوست ہوں گے جن کی زندگیوں میں خامیاں ہوں گی، لیکن اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے جن کی زندگی میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کوئی خامی ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ نے ایسا باکمال بنایا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے مکان کے اندر جب سالن بنا، میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم گوشت بناؤ نا تو شوربے میں پانی اور ڈال دیا کرو اس کے اندر، اور پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچایا کرو، یعنی پڑوسیوں کو خوشبو جاتی ہے نا تو ان کو بھی تھوڑا سا پانی بڑھا کر کے سالن بڑھا دیا کرو، ان کو بھی بھیج دیا کرو۔ کیسا محبت! آج ہمارے پڑوس کے اندر کتنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، میں تو خود دیکھتا ہوں، یہاں پہ بیٹھ کر کے روم میں رہتا ہوں، پڑھتے پڑھتے کتنی مرتبہ جھگڑوں کی آوازیں کان میں آتی ہیں۔ میرے آقا کے اسوہ پہ عمل کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، مفہوم حدیث پاک۔ اور ایک جگہ فرمائے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس تعلیمات ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے ایسی پیاری تعلیمات عطا فرمائی، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کس انداز کے اندر اپنے گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی تحفہ لا رہا ہے تو تحفہ کو بھی قبول فرما رہے ہیں، کوئی پریشان بچے آ رہے ہیں، ایک بچہ آیا، میرا آقا علیہ السلام مکان میں تشریف فرما ہے، لا کر کے وہ گود میں بٹھا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرنے لگے، بچے نے میرا آقا علیہ السلام کی گود میں پیشاب کر دیا۔ میرے آقا ناراض نہیں ہوئے، آپ نے جلال کا اظہار نہیں کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے مقدس کپڑے کو دھل کر کے پاک کر لیا، دنیا والوں کو بتا دیا بچے ہیں، بچوں سے شرارت ہو جائے یا ان سے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جو ان کے بس میں نہیں ہے تو اس میں غصہ نہیں کیا جاتا، تعلیم دی جاتی ہے کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ پوری
فیملی لائف جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی نور اور انوار سے بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں پوری مقدس زندگی کے اندر ایک یہودی آ گیا اور آ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہنے لگا، ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ آپ نے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا، یہاں تک کہ میرا آقا علیہ السلام کے مقدس کرتے کو بھی کھینچنے لگا۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے۔ حضرت عمر نے جب جلال کیا نا اور جلال میں آ کر کے کہا کہ میں تیری گردن اڑا دیتا اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف میری نظر نہ ہوتی، یعنی ملامت کا مجھے خوف نہ ہوتا، تو پھر اس کے بعد میں دیکھے میرا آقا علیہ السلام نے کیسی محبت کا اظہار کیا۔ کہا عمر اس کا تقاضا پورا کرو اور مزید اس کو اور زیادہ دو، 20 سا آپ نے زیادہ دیا اس کو اناج۔ جب حضرت عمر لے کر کے پہنچے اتنا سارا اناج اس کا بھی دیا، 20 سا الگ سے بھی دیا۔ وہ کہنے لگا یہ الگ سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا میں نے کچھ آپ کے ساتھ میں سخت کلام کیا تھا نا، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کے اندر نبی ہونے کی ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، یہی 2 نشانیاں باقی تھی کہ جہالت کا جواب کتنی بردباری سے دیتے ہیں اور ان کی عقل مندی کا کتنا عظیم جو ہے وہ شاندار عالم ہے۔ کہتے بس یہی 2 نشانیاں مجھے دیکھنا تھا، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو۔ یہ سیرت طیبہ ہے، اگر غیر دیکھ رہے ہیں تو ایمان کی دامن کے اندر آ رہے ہیں، اور اپنے اگر اس سیرت کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں تو کتنا اجالا پیدا ہو جائے گا۔ حضرات مکرم ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، سورج کو گہن لگ گیا، تو صحابہ نے کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گہن لگ گیا ہے۔ سورج کو اسی لیے گہن لگا ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کے مرنے سے ان پر گہن نہیں لگتا ہے۔ ایک کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اس سے پوچھا گیا تو کیوں مسلمان ہو گیا؟ کہنے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا یہ واقعہ پڑھا کہ آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، صحابہ نے کہا کہ ایک عظیم ہستی دنیا سے چلی گئی اس لیے سورج کو گہن لگا۔ میرے اللہ کے رسول نے انکار کر دیا کہ اس لیے گہن نہیں لگا ہے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اگر چاہتے نا تو پورا کریڈٹ لے لیتے، کہاں میرا بیٹا اتنا عظیم تھا اور اتنے عظیم بیٹے کی وجہ سے انتقال کی وجہ سے سورج کو گہن لگا ہے، آپ چاہتے پورا کریڈٹ لے لیتے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمانوں کے نبی کی سیرت کتنی پاکیزہ ہے، وہ کریڈٹ نہیں لے رہے بلکہ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور ان کا دین سچا دین ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ سیرت طیبہ کا وہ اجالا ہے، بندہ جب اس اجالے کے اندر آتا ہے نا تو اس کا دل کہتا ہے کہ واقعی قربان ہونے کی جگہ تو یہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنے مکان مقدس کے اندر۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکان میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا جب تشریف لاتے تھے آپ جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور جب اذان کی آواز ہوتی تھی نا، اذان کی آواز آتی تھی، میرا آقا علیہ السلام اٹھ کر کے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرض نماز گھر میں نہیں پڑھتے تھے، اور ایک بار تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں، اور جو لوگ گھروں میں رہ گئے ہیں میں کچھ لوگوں کو لے کر کے جاؤں، لکڑیاں جمع کروں کہ گھروں کو آگ لگا دوں۔ میں میرا آقا علیہ السلام اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ نماز کے وقت میں جس پر نماز فرض ہو اپنے گھر کے اندر رہے۔ آپ نماز کا وقت ہوتا مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے، آپ دن بھر کے میرا آقا علیہ السلام کے معمولات گھر میں رہ کر کے دیکھیں، وہ کاشانہ اقدس، وہ نوری مکان، اس میں ایک دن آپ گزار لیں تصور کے اندر۔ میں کہتا ہوں اگر ایک دن تصور میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان میں آپ رہ گئے نا، آپ کی زندگی اگر 100 سال کی ہوگی نا، 100 سال کی پوری زندگی بدل کر کے رہ جائے گی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کوئی حدیث پاک لکھی نا، اس حدیث پہ عمل ضرور کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک پر جب عمل کرتے تب وہ حدیثوں کا نور ہمیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں میں نے پڑھا کہ آپ نے حجامت بنوائی، کس سے؟ حضرت ابو طیبہ سے۔ حجامت سے مراد وہ نہیں، حجامت سے مراد ہے پچنا لگوانا، یعنی جو خون ہوتا تھا وہ نکلوایا جاتا تھا، وہ ایک طریقہ علاج تھا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہ کے رسول نے 1 دینار
ان کو عطا فرمایا۔ جنہوں نے پچنا لگایا تھا کہہ رہے میں نے بھی سنت پہ عمل کیا، میں نے بھی بلایا پچنا لگانے والے کو، اور اس نے جب یہ کام سے فارغ ہو گیا میرے آقا کی سنت پہ عمل کیا، میں نے بھی اس کو 1 دینار عطا فرمایا۔ یعنی ہمارے اسلاف ایک ایک جو ہے وہ چیز کو دیکھتے تھے سنت کے اندر، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حجرہ مصطفیٰ میں جھانک کر کے جب دیکھا نا پورے مکان کے اندر، ہمیں کوئی تصویر نظر نہیں آئی، کیونکہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ جس مکان کے اندر کتا یہ تصویر ہو اس مکان میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے نرم لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شریعت کے خلاف کرتا نا آپ جلال میں آ جاتے۔ کسی نے حجرہ مقدس کے اوپر پردہ ام المومنین نے لگا دیا، اس پردے پر تصویریں بنی ہوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو پھاڑ دیا اور فرمایا جس گھر کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تصویر بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ سب سے سخت عذاب دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حجرے میں کوئی تصویر نہیں، پردے پر بھی اگر تصویر بنی ہوئی مل گئی میرے آقا علیہ السلام نے اس تصویر کو بھی ہٹا دیا۔ جب مکان کا یہ اتنا خیال رکھا تو جہاں پہ مسجد ہے، جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں پہ اگر کوئی تصویر بنائے، پروگرام کر کے ویڈیو بنائے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اسوہ رسول پہ عمل کر رہا ہے، وہ سیرت پہ چل رہا ہے یا حرام کاری کر کے میرے آقا کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ناراضگی مول لے رہا ہے۔ مسجدوں کا ادب بھی لوگوں نے پامال کر دیا، انہیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ جو آقا اگر تصویر پردے پہ نظر آ جائے تو اس پردے کو پھاڑ دیا کرتے ہیں، اور وہی سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے اور سنتوں کی تعلیم دینے والے مسجدوں کے اندر تصویر بنائیں، ویڈیو بنائیں، اور اس کے بعد میں کہ ہم نے یہ نیک کام کیا، میں کہتا ہوں سارے نیک کام تمہارے ایک طرف، یہ حرام کاری کا جواب قیامت کے دن خدا کے بارگاہ میں کیا دیا جائے گا۔ حضرات مکرم ہم نے حجرے میں دیکھا میرا آقا علیہ السلام اتنی نرمی فرما رہے ہیں، لیکن ایک صاحب کے ہاتھ میں دیکھ لیا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، میرا آقا علیہ السلام نے اس کو اتار کر کے پھینک دیا، یعنی بتا دیا نرمی اور اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف کام کو جائز رکھا جائے، کوئی شریعت کے خلاف کر رہا ہے اس کو منع کیا جائے۔ حضرات مکرم یہ حجرہ مصطفیٰ جان رحمت میں جو دن ہے نا، آپ پورا دن گزاریں گے کیا کیا نظر آئے گا۔ وقت چونکہ سمٹ گیا اس حجرہ پاک سے تصوری میں ہم باہر آتے ہیں، لیکن یہ وعدہ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے، میرا آقا علیہ السلام سے سچا پیار کریں گے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نے جو ادب کا تقاضا ہمیں عطا کیا اسی ادب کے تقاضوں پہ ہم عمل کریں گے۔ کاش یہ جو تصور میں ہم نے ایک دن گزارا ہے حجرہ مصطفیٰ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ایسے ہی اپنے پیارے محبوب کا جنت میں ہمیں ساتھ نصیب فرما دے، آمین۔